آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، چین انڈیا جنگ شروع، 160 چینی ٹینک اور 1000 توپوں کا انڈین فوج پر تابڑ توڑ بڑا حملہ۔ چینی فوج کا 45,000 پر مشتمل بڑا قافلہ لداخ پہنچ گیا۔ انڈین فوج آپے سے باہر، انڈیا کو بدترین اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ بھارت کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں، چینی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ چین انڈیا کی جنگ ایک بار پھر شروع۔ 160 جنگی اور تابڑ توڑ ٹینک اور 1000 توپوں پر مشتمل انڈین فوج پر تابڑ توڑ اور بڑا حملہ ہو گیا۔ چینی فوج کا بڑا قافلہ جو کہ 45,000 چینی فوج پر مشتمل ہے، لداخ پہنچ گیا۔ انڈین فوج آپے سے باہر ہو گئی، تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق، انڈیا کے مقامی میڈیا کے مطابق، انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کے قریب لداخ سیکٹر میں چین اپنے فوجی انفراسٹرکچر کو بڑھانے میں مصروف ہے، جس پر انڈیا نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل بھی انڈین میڈیا میں حکومت کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی گئی تھی کہ چین مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جھیل کی فنگر 4 سے فنگر 7 کے درمیان بڑے پیمانے پر اضافی میزائل ٹینک اور راکٹ بھی نصب کر رہا ہے۔ اگرچہ چین نے اس کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے علاقے میں کر رہا ہے، لیکن سیٹلائٹ کی تصاویر سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس علاقے میں چین کی تعمیرات میں اضافہ ہوا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ چین نے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر فوجی نوعیت کی نئی تعمیرات کی ہیں۔ ان تصاویر سے اس علاقے میں نئے ہتھیاروں اور بھاری مشینوں کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ چینی فوج نے جھیل میں نگرانی کے لیے گشت کرنے والی تابڑ توڑ فوج بھی اتار دی ہے۔ اس کے علاوہ انڈین اخبار لائف منٹ کی خبر کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان حالیہ بات چیت کے دوران انڈیا نے مشرقی لداخ کے علاقے میں چینی فوج کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کی ہے، لیکن BBC کسی آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں کر سکا اور نہ ہی بات کی تفصیل کسی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ انڈین میڈیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چین LAC پر نئی تعمیرات کر رہا ہے، جس میں رہائشی عمارتیں، سڑکیں، نئی شاہراہیں وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میزائل رجمنٹ سمیت بھاری ہتھیار اپنی جانب تعینات کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کافی پریشان ہے۔ نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ملٹری انفراسٹرکچر میں اضافہ خاص طور پر اہم ہے، جس میں شاہراہوں کو وسیع کیا جانا، نئی فضائی پٹی بنانا شامل ہے۔ یہ فضائی پٹی مرکزی ایئر بیس کاشغر، گارگنسا اور اوتن کے علاوہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین میں تابڑ توڑ انڈیا پر حملے کیے ہیں اور چین کے 168 ٹینک سمیت درجنوں توپوں کا انڈین بارڈر پر تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک شاہراہ بھی بنائی جا رہی ہے، جس سے LAC پر چینی فوج کے رابطے میں مزید بہتری آئے گی، جبکہ چین اپنی فضائیہ اور بری فوج کے لیے ایسے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر بھی توجہ دے رہا ہے جو اسے انتہائی دشوار گزار علاقوں میں امریکی اور دیگر سیٹلائٹ سے محفوظ رکھ سکے گا۔ اس کوشش کے ایک حصے کے طور پر تبت اور اس خطے کو سمجھنے والے لوگوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنہیں ہان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعینات کیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق دراصل ناقابل رسائی علاقے کی وجہ سے مین لینڈ چین کے لوگوں کے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہے، اس لیے چین مقامی لوگوں کو یہاں رکھنا چاہتا ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر، انڈیا اور چین پر کئی کتابوں کے مصنف کیشف مشرا نے BBC سے بات کرتے ہوئے
کہا ہے کہ چین تعمیرات کرتا رہتا ہے اور یہ معاملہ کافی پرانا ہے، لیکن سن 2017 کے بعد جب سے چین صدر کے اختیارات میں وسیع اضافے کے بعد انڈیا اور چین کی سرحد پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی واضح حد بندی نہیں ہے، اس لیے چین اپنے حساب سے نئے گاؤں بسا دیتا ہے جن میں عام شہریوں کی بجائے جنگجوؤں کو آباد کرتا ہے، اور یہ انڈیا کے لیے تشویش کا باعث ہے، جبکہ دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر گزشتہ موسم سرما سے موازنہ کیا جائے تو اس بار چین سڑک کا رابطہ بہت بہتر ہے اور وہ یہاں کی آب و ہوا کا زیادہ عادی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز ڈیلی کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ چین مزید تابڑ توڑ حملے کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ چینی حکومت کی ترجمان اخبار پیپلز ڈیلی کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ چین کو خطرہ قرار دینا دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اسٹریٹجک گائیڈنس کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ دونوں ممالک کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ وکیان نے کہا ہے کہ جغرافیائی اور سیاسی تصادم کو ہوا دینا غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چینی فوج اپنی قومی سالمیت اور تحفظ کے لیے پرعزم ہے، اس کے ساتھ ہی وہ سرحد پر امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کی بھی پابند رہنا چاہتی ہے۔ چین کے اس موقف کے باوجود گزشتہ 1.5 سال کے دوران چین اور انڈیا کے درمیان مختلف مقامات پر کشیدگی نظر آئی ہے۔ خیال رہے کہ انڈین 1.5 سال قبل گلوان گھاٹی میں انڈین اور چینی فوج کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈیا کے تقریباً 20 فوجی زخمی ہوئے تھے، جبکہ چین نے اپنی جانبی نقصان کی کوئی واضح تفصیل نہیں بتائی تھی۔ اس کے علاوہ اس سے قبل فروری میں بھی ایسی بات چیت سامنے آئی ہے کہ انڈیا کے جنرل وی کے سنگھ نے انڈیا کی جانب سے چین کے حدود میں داخل ہونے کی بات کہی تھی۔ اس پر انڈیا چین نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی انڈین میڈیا حکومت کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ چین مشرقی لداخ میں پینگونگ سیل جھیل کے کنارے 4 فنگر 7 کے درمیان بڑے پیمانے پر اضافی میزائل، ٹینک اور راکٹ وغیرہ نصب کر رہا ہے۔ یہ خطہ پہلے انڈیا کے کنٹرول میں تھا، مگر گزشتہ سالوں کے درمیان خون ریز ٹکراؤ کے بعد چین نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت سے یہاں ہزاروں کے مطابق چینی فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ انڈیا نے بھی اپنے موجودہ کنٹرول والے علاقے میں ہزاروں فوجی تعینات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تابڑ توڑ اور خون ریز حملے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔